محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق وادی کشمیر کے مختلف علاقوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ کپواڑہ، بڈگام، گاندربل اور دیگر پہاڑی علاقوں میں شدید برفباری دیکھنے میں آئی ہے۔ برفباری کے ساتھ ہی وادی کا منظر مزید خوبصورت ہو گیا ہے، جس کے بعد سیاح بڑی تعداد میں ان علاقوں کا رخ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس حسین مناظر کا لطف اٹھا سکیں۔ مقامی لوگوں کے لیے یہ برفباری ایک عام مناظر ہے، لیکن سیاح اسے خوشگوار تجربہ قرار دے رہے ہیں۔ کشتواڑ ضلع کے بدر علاقے میں ایک سڑک حادثے میں 4 افراد ہلاک ہو گئے۔ اشتہاری رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ 2 دیگر افراد ابھی تک لاپتہ ہیں، جبکہ بچاؤ آپریشن جاری تھا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے مرکزی وزیر اور ممبر پارلیمنٹ اودھمپور ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے اس دوران کہا کہ وہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر کے ساتھ رابطے میں تھا اور اس واقعے کے بارے میں اپڈیٹ حاصل کر رہا تھا۔ آج لیگل میٹرولوجی اننت ناگ کی نفاذی ٹیم نے قومی شاہراہ پر واقع ایک پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کی، جو صارفین کو کم مقدار میں ایندھن فراہم کر رہا تھا۔ اچانک معائنے کے دوران معیاری پیمانے کے ذریعے یہ انکشاف ہوا ہے کہ پیٹرول پمپ کے ایک نوزال سے ہر 5 لیٹر پر 30 ملی میٹر کم ایندھن دیا جا رہا تھا۔ اس خلاف ورزی پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج کشتواڑ کے سنیاس علاقے میں پیش آئے حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں لیفٹیننٹ گورنر نے کہا، کشتواڑ میں افسوسناک سڑک حادثے میں جانوں کے نقصان پر دل دکھی ہے۔ اس غم کی گھڑی میں میری ہمدردیاں ان تمام خاندانوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اپنے پیارے کھو دیے۔ وزیر اعظم نریندر مودی 6 جنوری کو دوپہر 12:30 پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مختلف ریلوے منصوبوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھیں گے۔ خطے میں رابطے کو مزید فروغ دینے کے لیے وزیر اعظم جموں ریلوے ڈویژن کا بھی افتتاح کریں گے، جو علاقے کی ترقی میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی درخواست پر حکومت ہند نے کشتواڑ کے آتش زدگی سے متاثرہ افراد کے لیے پردھان منتری آواس یوجنا گرام PMAYG کے تحت رہائشی امداد اسکیم کو منظوری دے دی ہے۔ حکومت ہند نے مالی سال 2024-25 کے لیے خصوصی PMAYG منصوبے کے تحت کشتواڑ کے متاثرہ علاقے میں 85 گھروں کی تعمیر کی منظوری بھی دے دی۔ ایک فوجی جوان نے اتوار کو جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں خود کو گولی مار کر ہلاک کر لیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ اہلکاروں نے فوجی کی شناخت کرشنا کے طور پر کی، جس نے ضلع کے سوجیاں سیکٹر میں خود کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس نے قانون کی متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ سری نگر پولیس نے ایک فراڈی کو گرفتار کیا ہے، جس نے ایک شخص کو جھوٹے وعدے پر دھوکہ دیا کہ وہ اس کے بھائی کو پولیس حراست سے آزاد کروا دے گا۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ پولیس اسٹیشن نوخاٹا کو شوکت احمد شیخ نامی شخص کی طرف سے ایک تحریری شکایت موصول ہوئی، جس نے الزام عائد کیا کہ فیاض احمد شیخ، جو کہ مقدم صوب کے شیخ کالونی کا رہائشی ہے، نے اس سے 30,000 روپے دھوکے دہی سے لے لیے۔